اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو محکم ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بڑی حکمت والے اور بڑی خبر رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تعارف ان آیتوں میں کراتا ہے، اور سورہ شعراء میں بھی اللہ نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کا تعارف کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ کہ بلا شبہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر اترے ہیں۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ عربی زبان میں ہے، اور پہلے صحیفوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن کی عظمت اور اس کے حقوق کیا ہیں، اس پر ہمیں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ تو اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پوری دنیا یہ بات ماننے پر مجبور ہے۔ بھلے ہی کوئی شخص قرآن پر ایمان نہ رکھے، قرآن کو صحیح کتاب نہ سمجھے، لیکن کوئی شخص پوری دنیا میں اس چیلنج کو قبول کرنے والا نہیں ہے کہ اگر یہ انسان کا کلام ہے تو کوئی اور شخص اس جیسا کلام پیش کر سکے۔ اب تو قرآن نازل ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے۔ جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت تو بہت ہی ہتھ کنڈے اپنائے گئے اور قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی کو کامیابی نہ ملی۔ اور اب تو زمانہ بہت دور پہنچ چکا ہے، اور وہ معیار جو پہلے کے لوگوں میں ہوا کرتے تھے آج اب وہ نہیں ہے۔ بھلے ہی کوئی جھوٹ بول کر کے کہے کہ ہم قرآن جیسا کلام پیش کر دیں، لیکن حقیقت سے پرے ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر انبیاء کرام میں تقریباً 104 مختلف کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے در منصور میں یہ بات منقول ہے۔ لیکن قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، جس کی حفاظت کا وعدہ، جس کی عظمت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ لیتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ 12 مہینوں میں سب سے عظمت اور بہتر والا مہینہ ہے۔ روزے کے متعلق حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود بدلہ دوں گا۔
اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ تو اس قرآن کا نزول ہے شہر رمضان، شہر القرآن ہے، کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کی عظمت اس لیے نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، بلکہ قرآن کی عظمت تو اس لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور روزے کی عظمت اس سے بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی فہم و تفہیم کی مجلسیں لگا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے ما من قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جس گھر میں، اللہ کے گھر میں یا کہیں بھی بیٹھ کر چند لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت اور رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو موجود فرشتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی بڑے فقیہ اور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس امت کو بیماری سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس وہی علاج ہے جو پہلے لوگوں کے لیے تھی، یعنی قرآن عظیم ہی کے ذریعے اس بیمار امت کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ ہے کہ خیر الدواء القرآن، کی سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ قرار دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے جو نصیحت نامہ آیا ہے اور جو دلوں کے اندر بیماری ہے یہ اس کے لیے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت نامہ ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی یہ قرآن صرف اور صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، صرف اور صرف پڑھنے لکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اسلام کا بول بالا کرے گا اور اسلام کو غلبہ عطا ہوگا۔ آج بھی اسلام غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے لیکن اسلام غالب ہے۔ آج جو لوگ ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں، تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اسلام جیسا نظام کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسلام سب سے سچا اور سب سے پاک مذہب ہے، اور اسلام کو بتلانے والا یہی ہدایت نامہ ہے۔ یہ ہمارے لیے اسی لیے اتارا گیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جتنا ہو سکے تعلق پیدا کر کے پڑھنا چاہیے، اور جب تک اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگی صحیح معنوں میں ہم قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم قرآن کو صرف اس لیے پڑھیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اصالہ ثواب کرنے کے لیے پڑھیں،
جب کوئی پریشانی آ جائے تو ہم لے کر کے بیٹھ جائیں۔ یقیناً پڑھنا ثواب ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ الف لام میم 3 حروف ہے تو ہر پر 10 نیکی ملتی ہے، لیکن اصل کام تو عمل کرنا ہے۔ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے۔ تو ہم اگر قرآن کی عظمت کو سمجھتے ہیں تو کس طور پر سمجھتے ہیں؟ قرآن کے کیا حقوق ہیں؟ نمبر 1، قرآن کو پڑھنا۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھنا۔ نمبر 3، قرآن کے معانی، مفاہیم اور معانی پر تدبر کرنا۔ نمبر 4، قرآن کی تبلیغ کرنا۔ جس کے دل کے اندر قرآن کی عظمت ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن کے اندر جو احکام آئے ہیں اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ قرآن دوسروں تک عملی اعتبار سے، علمی اعتبار سے پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جو حقوق بنیادی طور پر بیان کیے گئے ہیں کیا اس پر ہم کھرے اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ آئندہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہمارے سامنے ہو اور قرآن کی عظمت ہمارے سامنے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ آئندہ کل کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے اور اس کے اکارڈنگ، اس کے مطابق قرآن پر اس کا کتنا عمل ہے۔ کیا صرف وہ پڑھتا ہے؟ کیا وہ پڑھنے کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے؟ کیا عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کی تعلیم پر اور اس کی تلقین پر ابھارتا ہے؟ اگر اس کے اندر عظمت ہے تو واقعی اپنی کوشش سے جو بن پڑتا ہے ہر انسان کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے تو گویا کہ قرآن کو صرف ہم سجانے کے لیے رکھے ہیں، جزدان میں لپیٹ کر کے رکھ دیے ہیں۔ مسلمان کے گھر اب ایسے ہو گئے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جزدان کھلتا ہے اور پورا گھر صاف ستھرا رہتا ہے، لیکن ڈسٹ اور دھول اس عظیم کتاب پر جمی ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، رسول کہیں گے، جو ظالم ہوں گے وہ دانتوں تلے اپنے انگلیوں کو دبائے ہوں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں گمراہوں کے راستے پر نہ چلا ہوتا۔ رسول اس وقت کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ تعالیٰ میرے قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صورت کہ قرآن نہ سنے اور نہ پڑھے، دوسری صورت قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن پڑھتا بھی ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، تیسری صورت قرآن کے معانی اور تدبر پر غور نہ کرتا ہو، چوتھی صورت قرآن کو اپنے معاملات اور تنازعات میں حکم نہ بناتا ہو، اور چوتھی صورت، پانچویں صورت قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ نہ بنتا ہو۔
یہ 5 صورتیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں تو اس کے کیا کیا درجات ہیں۔ اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ کہیں گے، سورہ فرقان کی یہ آیت ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی نہیں کر رکھی تھی، مقدمات اور فیصلے قرآن کے اوپر رکھ کر کے کیا جاتا تھا، جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا تھا، اپنی منمانی کی جاتی تھی، جو سمجھ میں آتا تھا وہ کرتے تھے، جو اللہ کا حکم تھا اس کو چھوڑے ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن عظیم میں تنبیہ کی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے یہ کہہ دیا سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے ان شر الدواب، کہ بے شک چوپایوں میں سب سے برے جو چوپائے ہیں، عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں اور سنتے نہیں۔ قرآن عظیم نے جو نقشہ کھینچا ہے اور ہماری جو زندگی ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ آج ہم بھی سنتے ہیں، بار بار سنایا جاتا ہے ذکر فذکر انما انت مذکر، کہ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو انذار کیجیے، ڈرائیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ قرآن کی عظمت ہمارے دل کے اندر پیدا کیسے ہوگی؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے ہوگی۔ آج ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، بالکل سمجھ کر کے ہی پڑھنا چاہیے، سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ عام آدمی کے لیے یہ تجربہ ہے اور یہ فیڈ بیک ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں، لیکن ان کے لیے دقت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر آگے چل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مل جاتا ہے ایک ہی صفحے میں، تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کہاں تک کس کی بات تھی اور یہاں کے ذکر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ تو اس کے لیے ہماری پہلی بات تو قرآن کے الفاظ درست ہونے چاہیے اور ہماری اردو اچھی ہونی چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ جو قرآن سے باخبر ہوں ان کے تعلق میں رہیں، روابط میں رہیں، تو اس سے قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ انگلش پڑھنے کے لیے اور دیگر زبان سیکھنے کے لیے ہم ہزاروں روپے دے دیتے ہیں اور اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن بس قرآن پڑھنے کے لیے بس امام صاحب اور مولوی صاحب اور جو لوگ دروس دے رہے ہیں بس وہی کافی ہیں، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کے اندر جو کچھ بتایا گیا ہے، جو کچھ نعمتیں دی گئی ہیں، قرآن یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لتسألن یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کسی ایک فرد سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کی عظمت ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کرنا پڑے گا،
تاریخ یہی بتاتی ہے کہ مسلمان قوم وہ ہے کہ جب قرآن پر اس کا عمل ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات سے وہ لیس ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ مدد اگر نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیت میں نعوذ باللہ من ذالک کچھ کمی ہے، بلکہ ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں کمی ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور جس دن شہادت قائم ہوگی اس دن بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ گواہی کی بات آئے، اگر ہمارے باپ کے خلاف کیوں گواہی نہ ہو، ہم وہ دے دیں۔ حق بات آ جائے، حق بولنا پڑ جائے تو ہم حق ہی بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ ماں باپ کا جو انداز طریقہ بتلایا گیا ہے، طریقہ انداز ہے عبادت کرنے کا، اور ان کے ساتھ تیمارداری کرنا، حسن سلوک کرنے کا، وہ سب ہماری وجہ سے ہو۔ آج ہم نے قرآن کی عظمت کو بھلا دیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پہلے کے لوگ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے جہاں درندے ہوتے تھے، لیکن ایک حکم پر وہ میدان خالی کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ قرآن کی تعلیمات سے لیس تھے۔ شیر سواری دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، بھیڑ اور بکریاں ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، اس لیے کہ وہ قرآن کی تعلیم تھی اور اسلام کی عظمت تھی۔ آج مسلمان پڑھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، لیکن جو عمل مطلوب ہے وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے، پوری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کر رہا ہے۔ اعمال کی کثرت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا، بلکہ احسن اعمال، کہ اچھے اعمال وہ کتنے انداز میں کر رہا ہے، کیسے انداز میں کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، خاص طور سے اس ملک میں، آج ایک بڑی تعداد قرآن کی تعلیم سے دور ہے، اور الفاظ ہی ان کے لیے ادا کرنا مشکل ہے، احکام تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ہم لوگ یوں ہی پڑے سوتے رہے، غفلت بھری زندگی میں رہے، تو یقیناً اس قوم کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ عذاب اس امت پر آتا ہے جو اللہ کی ہدایت ان تک پہنچتی ہے، اس کو مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور جب عملی طور پر وہ انکار کرتے ہیں تو مصیبت میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ حالات کیسے بھی بنے، ذریعہ کوئی بھی بنے، لیکن اتنا ہم مان کر چلیں کہ جو مصیبت مسلمانوں کے اوپر خاص طور سے آ رہی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، اور جو لوگ ہمارے خلاف ہیں ہم نے ان کی ذہن سازی نہیں کی ہے، ہم نے اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی عظمت خود ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ گرا دی ہم نے اپنی قیمت اپنی ہی نگاہوں میں،
گرا دی ہم نے اپنی قیمت اپنی ہی نگاہوں میں، برا ہم خود ہی سمجھیں گے تو اچھا کون سمجھے گا۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو ہی لاچار، بے بس اور کمزور سمجھتے ہیں۔ دنیا کی رنگیلیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فلسطین جا رہے ہیں، سفر سے تھکے ہیں، جوتا جو پہنے ہوئے ہیں وہ کیچڑ سے لت پت ہے، کپڑے سے عجیب طرح سے بو آ رہی ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ امیر المومنین آپ کپڑا تبدیل کر لیجئے، آپ جو ہے ایسے دربار میں جا رہے ہیں تو لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہم ذلیل تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہم کو عزت دی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ لیکن لوگ جانتے نہیں، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ تو اگر ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہو، وہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو، وہ ہمارا ایمان بنے، تو آج مسلمان مغلوب نہیں رہے گا بلکہ وہ غالب رہے گا۔ اور اسلام آج بھی غالب ہے۔ اسلام کی بات جس کے سامنے کی جاتی ہے کوئی اس کا جواب نہیں دے پاتا ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے۔ اسلام نے جو بتایا ہے کردار کے طور پر اگر آپ پیش کر دیں تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اسلام کی ترجمانی اگر کی جائے تو آج مسلمان غالب ہو جائے گا، لیکن المیہ یہی ہے کہ مسلمان کا خود اس کی کتاب پر عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے جو پیروکار ہیں، اسلام کے جو ہیرو ہیں، ان کو بھی گالی دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ گالی کیوں دے رہے ہیں، وہ گالی دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ گالی ان کو کیوں مل رہی ہے، ہمارے بڑوں کو گالی کیوں مل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں، گانا یہ سنتے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، سب کچھ یہ کرتے ہیں، تو جو ان زناکاری یہ کرتے ہیں، ڈکیتی یہ کرتے ہیں، سود خوری یہ کرتے ہیں، تو جو ان کے بڑے ہوں گے وہ بھی ایسے ہوں گے۔ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اس کا کیا مقصد ہے؟ سوال کھڑا کرتے ہیں۔ مسلمان اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، جبکہ اگر ہم مطالعہ کریں اس کا سیرت کا تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی دلجوئی کے لیے، گھر بسانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ تو مسلمان آج جو اپنے آپ کو مغلوب کیے بیٹھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کی عظمت اس کے دل سے نکل گئی ہے، اس لیے وہ اپنا کھویا ہوا وقار واپس لائے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور موت کا ایک دن طے ہے، دنیا سے انسان چلا جائے گا۔ جو سینے میں چھپا ہوا جوہر ہے اس کو وہ تلاش کرے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی حقانیت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائے اور قرآن کو عام کرنے کا ہم لوگوں کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔